السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، حج کے قافلے نکلنا شروع ہو گئے۔ حج کی حقیقت کیا ہے؟ حج کے مقاصد اور اسرار کیا ہے؟ کیا مصلحتیں اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھی ہیں؟ اس سلسلے میں قرآن نے اشارہ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا منظور نعمانی اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے جو اسرار رموز لکھے ہیں اس کو ہم نقل کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے دوسرے امیر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حرمین شریفین کے بیانوں میں جو نکات بیان کیا کرتے تھے اس کو نقل کریں گے۔ سب سے پہلا مقصد یقین بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے پانی میں سے کعبے کے حصے کو ابھارا، وہاں پانی کا بلبلہ پیدا کیا، اسی سے پوری زمین پھیلائی۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اللہ نے ایسی جگہ اپنا گھر بنایا کوئی گھاس نہ اگے، وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، تاکہ جب بندہ اللہ کے گھر پر آئے تو سوائے رب کے کوئی سبب نظر نہ آئے۔ کعبۃ اللہ کی چہار دیواری کو 300 سے زائد مورتیوں سے خالی کر دیا گیا تاکہ ایمان والے یہ سیکھیں کہ اپنے دل کو بھی غیر اللہ کی مورتیوں سے خالی کرو۔ کعبہ اللہ کے انوارات و تجلیات کا مرکز بن گیا، تمہارا دل بھی اگر خالی ہو جائے گا اللہ کے انوارات کا مرکز بن جائے گا۔ دوسرا سبق توحید ہے۔ حج سے توحید کا سبق لے آؤ۔ ایک اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا۔ شرک عقیدہ، اعتقادی، شرک عملی، ہر ایک سے توبہ کرنا ہے۔ تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی شریک نہیں۔
آپ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ کفار مکہ پڑھتے تھے الا شریکن هو لک تملکہ وما ملک، قرآن نے اسے ختم کیا، حدیث نے اسے ختم کیا۔ ایک اللہ سے اپنی ضرورتیں رکھ رہا، امیدیں کسی دھاگے سے نہ ہو، کسی پتھر سے نہ ہو، خوف کسی اللہ کے غیر کا نہ ہو، طواف سوائے اللہ کے گھر کے کسی اور کا نہیں، سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں، نظر و نیاز سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں، بال کا کاٹنا سوائے حج اور عمرے کے کسی اور جگہ پر نہیں۔ توحید سیکھ کر آؤ۔ تیسرا سبق ہے اطاعت رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، غلامی، لبیک بحجۃ حقا تعبدا ورقا، اے اللہ حج کے لیے حاضر ہوں، غلامی کے لیے حاضر ہوں۔ پھیرا لگانا، گول گھومنا کوئی عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کا حکم ہے گھومنا ہے، میدان میں پڑے رہنا، مینا مزدلفہ عرفات کے کوئی عبادت سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کا حکم ہے پڑے رہنا ہے، ان کا حکم ہی کامیابی ہے۔ جس پتھر کو پتھر مارنے کے لیے کہا، مارنا ہی عبادت ہے، اور جس چوکور پتھروں کی بنی عمارت کا طواف کرنے کا حکم دیا، اس چوکور پتھروں والی عمارت کے گول پھرنا ہی عبادت ہے۔ جن دنوں میں کہا، جس حال میں کہا، ان دنوں میں اس حال میں ہی جانا ہے۔ آج کوئی چلا جائے، 1 مہینہ عرفات کے میدان میں پڑا رہے، کوئی عام دنوں میں چلا جائے 6 مہینے مینا میں کنکریاں مارتا رہے، کچھ نہیں ملے گا۔ اطاعت سیکھو، حج کے ذریعے سے جو کہا، جب کہا، جیسے کہا کرنا ہی عبادت ہے۔ چوتھا مقصد، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت عظیم نبی ہیں، توحید کا پرچم سب سے پہلے انہوں نے اٹھایا، انہی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے انتہائی چہیتے نبی ہیں، ملت ابراہیمی سے وابستگی، ملت ابیکم ابراہیم، ان سے رشتے کو مضبوط کرنا، یہ حج کا مقصد ہے۔ اللہ کے محبوبوں کی نقالی، یہ حج کا مقصد ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کسی سورج، کسی چاند، کسی ستارے کو میں خدا نہیں مانتا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا میرا اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ جذبہ ابراہیمی کی پرورش کرنا حج کا چوتھا مقصد ہے۔ پانچواں مقصد مشق کرنا ہے،
کہ کسی کو میرے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ حج میں جھگڑا نہیں، حج میں بد کلامی نہیں، حج میں فحش کلامی نہیں۔ حدود حرم میں شکار نہیں کر سکتا، کوئی کیڑا نہیں مار سکتا، کوئی گھاس نہیں اکھاڑ سکتا، تو دل زخمی کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو اذیت کیسے پہنچا سکتا ہے؟ سفر حج کے درمیان مشق کرنا ہے کہ میں سب کو نفع پہنچاؤں، کسی کو میں تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنوں۔ چھٹا مقصد ہے عشق الہی میں تازگی، اللہ سے عشق میں تازگی۔ عاشق ہوش نہیں ہے کپڑے کا، ہوش نہیں ہے ناخن کے بڑھنے کا، ہوش نہیں ہے بال کے بکھیرنے کا۔ جیسے چاہنے والا اپنے محبوب کے گھر کے پھیرے لگاتا ہے، یہ بھی پھیرے لگا رہا ہے، جنگلوں میں مارے مارے نکل جاتا ہے، وہ بھی مینا مزدلفہ میں نکل گیا۔ بے قرار ہو کر چمٹ جاتا ہے، بوسہ لیتا ہے اپنے محبوب کی گلیوں، اس کے گھر، اس کے کتے کو۔ یہ تو عشق حقیقی ہے، حجر اسود کو بوسہ لیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہنا تسکب العبرات، یہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ ملتزم کعبۃ اللہ کے دروازے کی چوکھٹ اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ چمٹ کر تڑپ رہا ہے۔ عشق الہی کو بڑھانا یہ حج کا اہم مقصد ہے۔ ساتواں سبق ہے وحدت امت۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ہی لباس میں، ہماری سرکاری زبان عربی ہے، تلبیہ ایک ہی زبان میں، لبیک اللہم لبیک۔ اتحاد بین المسلمین، چھوڑ دو علاقائی عصبیتیں، چھوڑ دو زبانی عصبیتیں، چھوڑ دو لونی کالے گورے کی تفریق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو۔ اگر ہم نے حج کر لیا، ذہنی تقسیم ختم نہیں ہوئی۔ اگر ہم نے حج کر لیا، فرقہ واریت، مسلکی شدت پسندی، گروپ ازم اگر ختم نہیں ہوا تو ہمیں حج کی حقیقی روح نہیں ملی۔ اللہ چاہتے امریکہ والوں کو محرم میں بلاتے، ایشیا والوں کو سفر میں بلاتے، افریقہ والوں کو ربیع الاول میں بلاتے۔ کیوں کیا اللہ نے 26-27 لاکھ کو اتنی چھوٹی جگہ میں بیک وقت بلانے کا کام؟ یہ برداشت کریں ایک دوسرے کو، یہ سکھ دکھ سنیں ایک دوسرے کا، وہ اپنے مسائل میں ایک دوسرے کا تعاون لیں، تعاون دیں، امت پناہ لے آؤ حج کے ذریعے سے۔
8واں سبق اہل اللہ کی صحبت، علماء کی صحبت، مقبول بندوں کی صحبت۔ جانے والے ایسا سمجھیں کہ ہم تو کنکر ہیں، دوسرے چاولوں کے ساتھ تل رہے ہیں۔ کون اپنے دشمن کو گھر بلاتا ہے؟ یہ مقبول بندے ہیں، تبھی تو اللہ نے ان کو اپنے گھر بلایا۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، ایک ایک ادا کو ہم تک پہنچایا۔ سمجھدار لوگ علماء کرام کے ساتھ، اہل دل اہل علم کے ساتھ حج کرتے ہیں، تاکہ جس موقع پر جس جگہ پر جیسی دعا جیسا عمل کیا جانا چاہیے صحبت کے ذریعے سے سیکھے۔ 9واں مقصد ہے صحابہ کی قربانیوں کو یاد کرنا۔ حضرت ابراہیم کی قربانی کو یاد کرنا۔ اچھی طرح یاد رکھ لو، قربانی کے بغیر مہربانی نہیں، مجاہدے کے بغیر اللہ کی مدد کا مشاہدہ نہیں۔ اللہ چاہتے تھے چھری چلائے بغیر بھی دمبا اتار دیتے، حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو تڑپائے بغیر بھی پانی زمزم کا ابلوا دیتے، طائف کے پتھر کے بغیر بھی طائف والوں کو اسلام دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دین مجاہدات کے ذریعے سے چلے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہم محنت کرتے ہیں دنیا پر، چاہتے ہیں دین ترقی کر جائے۔ سرزمین مکہ پر یاد کرو حضرت بلال کی قربانی، حضرت خباب کی چربی کا گلنا، حضرت بلال کے جسم پر چٹان رکھا جانا، ابو طالب کی گھاٹی میں صحابہ کا فاقے جھیلنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھوکر کھانا، ان کی بیٹیوں کا تنگیوں کو نبھانا، حضرت سمیہ کی شہادت کا جھیلنا۔ صرف دکانیں نہ دیکھو مکہ کی گلیوں کی، جھاڑ پہاڑ نہ دیکھو صرف مکہ کے، ٹاور گھڑیاں نہ دیکھو صرف، یاد کرو صحابہ اور صحابیات اور حضرت ابراہیم کی قربانی، اور اپنے اندر قربانی کا داعیہ پیدا کرو۔ 10واں مقصد ہے عظیم عورتوں کی نقالی۔ حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا حضرت ہاجرہ کی نقالی کے بغیر۔ کتنا ان کی ادا اللہ کو پسند آ گئی، جیسے وہ دوڑی ہیں۔ حج عمرے میں ہر مرد کو دوڑنا ہے، عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ 11واں سبق ہے بیٹے کی وفاداری۔ اولاد کیسی ہونی چاہیے؟ باپ نے کوئی فیشن چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، فون چھوڑنے کے لیے نہیں کہا، کسی لڑکی کی محبت چھوڑنے کے لیے نہیں کہا۔ باپ نے، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے جان چھوڑنے کے لیے کہا، بیٹے چھری چلانا ہے تم پر، اور بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ایک ایک بول حضرت اسماعیل کی تربیت، حضرت اسماعیل کی فہم، حضرت اسماعیل کی وفاداری، حضرت اسماعیل کے فہم کا کمال بتلاتا ہے۔ کپڑا باندھ لیجئے، میرا چہرہ نیچے رکھ دیجئے۔ آپ
کی شفقت ابل نہ جائے، خون لگ نہ جائے۔ کیا کیا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ 12واں سبق حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، قرآنی افادات میں انبیاء علیہ السلام میں 3 نمونے ہیں۔ ایک ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محنت کی اور جزیرۃ العرب میں اپنی محنت کا نتیجہ دیکھ لیا۔ ایک حضرت ابراہیم ہے، محنت کی لیکن کوئی بڑا نتیجہ اپنی زندگی میں بالکل نہیں دیکھا۔ ایک حضرت یوسف ہے، محنت کی اور مکمل نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھا۔ ہم محنت کرنے کے مکلف ہیں، نتیجے کے نہیں۔ اللہ اپنی حکمت سے نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، رزلٹ کے نہ آنے کی وجہ سے یا نتیجے کے نہ دکھنے کی وجہ سے داعی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ 13واں مقصد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عرفات میں، ایک ساتھ یہ امت تباہ نہ ہو، اللہ نے قبول کر لیا۔ شرک کے علاوہ گناہ معاف ہو جائیں، غالباً اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ ایک دوسرے کے حقوق بھی جو ادا نہیں کیے گئے وہ بھی آپ معاف کر دیجئے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، مزدلفہ آنے کے بعد قبول ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک امتی نے دوسرے کا حق مارا، ادا کرنے کی نیت تھی، اللہ قیامت کے دن ادا کر دیں گے۔ معافی چاہنے کی نیت تھی، اللہ قیامت کے دن معاف کروا لیں گے۔ یہ دعا قبول ہوئی مزدلفہ میں۔ ہر حاجی کو ادائے حق کی ذمہ داری کتنی ہونی چاہیے؟ عقیقہ کرنا ضروری نہیں، بہنوں کی میراث، پارٹنر کے پیسے دینا ضروری ہے، وہ دے کے جاؤ حج کے لیے۔ 14واں سبق، اللہ کی محبت ایمان والے کے دل میں ہے۔ نماز پڑھتا ہے محبت میں ڈوب کر، بھوکا رہتا ہے روزہ رکھ کر، طبیعت بے قرار ہو جاتی ہے، اللہ سے ملاقات کر لو، اللہ دکھ جائے، اللہ مل جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عاشقوں کی تسلی کے لیے کعبۃ اللہ بنایا، کعبۃ اللہ اتارا۔ بیت معمور کے سیدھ میں گھر دیکھ کر محبوب کا تسلی ہوتی ہے۔ عشاق کی تسکین کا سامان کیا ہے، ایک مشہود چیز کو رکھ کر، دکھائی دینے والی چیز کو رکھ کر۔ 15واں سبق ہے حیا اور عفت۔ پردہ حج میں معاف نہیں۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر کجاوے میں بیٹھ کر حج کر رہی ہیں، صحابہ کا قافلہ جاتا پردہ ڈال دیتی۔ عورتوں کو طواف کرانا ہے ہاتھوں کے درمیان لے کر، عورتوں کو دھکم پیل میں نہیں جانا ہے مردوں کے حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے۔ حضرت ام سلمہ سے فرمایا دور سے طواف کرو، سواری پر بھی ہو عورت بھی ہو، طوفی من وراء الرجال وانت راکبہ۔ پردہ حج میں معاف نہیں، فنکشن ہال میں کیسے معاف؟ پردہ حج میں معاف نہیں تو پھر اسکول کالج میں کیسے معاف؟
کمروں میں مردوں اور عورتوں کا سیکشن الگ رکھنا چاہیے. 2 پیسے زیادہ خرچ کرو سپریٹ روم کے لیے. جہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے وہاں بے پردگی کیسے؟ جہاں پر اللہ کے نیک بندے حدود حرم میں صرف عبادت کے لیے جاتے، کھانے پینے کے لیے نہیں جاتے، ہم وہاں پر گناہ کیسے کریں؟ بے پردگی کا. دوسری عورتوں کو دیکھ کر چہرہ بھی کھول دیا، دوسری عورتوں کو دیکھ کر کھانے کی جگہ پر برقع بھی چھوڑ دیا. عورتوں کے لیے مجاہدہ حالت احرام میں یہی ہے کہ چہرہ چھپانا بھی ہے، کپڑا چہرے کو نہ لگے تو اوپر سے ٹوپی پہنائی جاتی ہے تاکہ نقاب اس کے اوپر سے رہے، چہرہ چھپ بھی جائے کپڑا نہ لگے. یہی مجاہدہ ہے، یہی طبیعت کے خلاف چیز ہے. بے پردگی نہ ہو. 16واں مقصد ہے پورے حج میں طواف کا عمل مختصر، وقوف عرفہ بھی مختصر، وقوف مزدلفہ بھی مختصر، سعی بھی مختصر، ذبح کا عمل بھی مختصر، حلب بھی تھوڑی دیر کا. سب سے بڑا وقت لینے والا عمل ہے شیطانوں کو کنکری مارنا، رمی جمار. علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رمی جمار اور شیطانوں کو کنکری مارنے کا عمل اس لیے بڑا رکھا کہ حاجی کو یاد رہے پوری زندگی شیطان سے مقابلہ ہے، پوری زندگی شیطانی وسوسوں کو پتھر اور کنکری مارنا ہے. کام ختم نہیں ہوگا، نیکی پر ہم جم نہیں سکیں گے شیطانی طاقتوں سے مقابلے کے بغیر. 17واں مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق اور محبت میں اضافہ. عشق اور محبت میں اضافہ، خوب خون بہایا جائے جانوروں کا، خوب اپنے متعین وقت تک تلبیہ پڑھا جائے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. ایک ترانہ ہے جو حاجی پڑھ رہا ہے، ایک دیوانگی اور شیفتگی ہے، حاجی اس کا اظہار کر رہا ہے. سو کر اٹھتا ہے لبیک اللہم لبیک، سواری پر بیٹھتا ہے لبیک اللہم لبیک، اترتا ہے لبیک اللہم لبیک. ہر وقت کہنا یہ مقصود ہے. پاگل پن دکھائی دے، دیوانگی محسوس ہو، عشق کی چنگاری بھڑک جائے، یہ مقصود ہے حج کے ذریعے سے. 18واں مقصد ہے بدن اور مال کی عبادت کا شکریہ. نماز پڑھتے ہیں ہم، بدن کی عبادت ہے. روزہ رکھتے ہیں، بدن کی عبادت ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کی عبادت ہے. حج میں آپ دیکھیں گے کہ بدن بھی تھکے گا، جیب بھی ہلکی ہوگی. بدنی اور مالی دونوں نعمتوں کا شکریہ. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے نیت نہ بگاڑنا، اللہ ہی کے لیے حج کرنا. جو استطاعت رکھتا ہے، جو شوق رکھتا ہے. 19واں مقصد ہے ذکر الہی، اللہ کی یاد. ہمیں کہا گیا مینا میں قیام،
عبادت کرے، ذکر کرے، میدان عرفات میں دعا ذکر، مزدلفہ میں دعا ذکر، طواف اور سعی میں دعا اور ذکر، کثرت ذکر، اللہ کا نام لینے کی عادت۔ پہلے سے مزاج نہیں ہے تو حج میں بھی نہیں کرے گا، فون لے کے بیٹھ جائے گا۔ پہلے سے مزاج ہے تو ذکر کرے گا۔ کذکرکم آباءکم، زمانے جاہلیت میں جیسے اپنے باپ دادا کی بڑائی کا تذکرہ کرتے تھے ویسے کرو۔ 20واں مقصد ہے گناہوں کو دھونا۔ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مالی حقوق کے علاوہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حاجی ایسے آتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا، کیوم ولدتہ امہ۔ کہا جاتا ہے عربوں میں الحج میلاد جدید، حج تو نئی پیدائش کا نام ہے، حج تو نئی پیدائش کا نام ہے۔ حضرت عمر کے پاس کچھ لوگ آئے، ہم حج کے لیے آئے، کچھ اور مقصد تو نہیں تھا؟ نہیں حضرت، کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب اعمال نامہ نیا شروع کرو، اعمال نامہ نیا شروع کرو۔ ہم حج کے اسرار رموز ذکر کر رہے تھے۔ ایک مقصد حج کا، 21واں مقصد دربار کی حاضری۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی ہے، میدان عرفات میں وقوف کا۔ حج کے 2 فرض ہیں، طواف زیارت، وقوف عرفہ۔ وقوف عرفہ کے بارے میں آقا نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفہ کی حاضری ہے۔ اس کی روشنی میں علماء نے فرمایا حج کا ایک مقصد ہے دربار شاہی میں حاضری۔ شوق ہوتا ہے MLA کے گھر پہ جاؤں، MP کے گھر پہ جاؤں، فلانے لیڈر کے گھر پہ جاؤں۔ اللہ کا دربار ہے میدان عرفات، اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں جو اس دن اس جگہ بھی سمجھتا ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ عورتوں کا جہاد ہے حج، اس لیے کہ بھاگ دوڑ، آنا جانا، نقل و حرکت، پردے کا اہتمام، احرام کی پابندیاں، یہ بہنوں کے لیے جہاد سے کچھ کم نہیں ہے۔ 23واں نقطہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سال حج فرض ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حاضر ہوئے، حضرت ابو بکر کو بھیجا۔ دوسرے سال آپ نے اعلان کیا، 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ اس لیے فرمایا تاکہ آپ کا حج مثالی ہو جائے، یہ اس لیے فرمایا تاکہ ابو بکر کا رضی اللہ عنہ کا نائب ہونا دنیا کو پتہ چل جائے اور ایک ایک ادا محفوظ ہو، امت کے لیے آئندہ کا نمونہ ہو۔ 24واں نقطہ یا مقصد کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 یا 4 ہی عمرے کیے اور حج ایک ہی کیا۔ اس کا راز علماء نے ایک یہ بھی لکھا کہ آپ نے اگر سنت والا حج کر لیا ہوتا تو عشاق کے لیے بوجھ ہو جاتا کہ فرض بھی کرو سنت بھی کرو، اور حج بہرحال جان اور مال کا مجاہدہ ہے۔ امت پر رحم فرما کر آپ نے فرض کیا، سنت والا نہیں کیا۔ علماء کے ذوق مختلف رہے،
بعض اکابر ہیں جن کو ان کے زمانے کی رکاوٹوں کی وجہ سے حج کا موقع ہی نہیں ملا، مجدد الف ثانی کی طرح۔ بعض ہیں 70-80 حج کیے، دوسرے حقوق میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی، قرآن سے وہ جاہل نہیں تھے، شریعت کی حفاظت مقصود تھی۔ اور بعض حضرات ہیں جنہوں نے ایک ہی حج کیا۔ ذوق مختلف ہو سکتے ہیں، نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ 24ویں بات جو یاد رکھنے کی ہے، نیتیں جیسے درست ہونا چاہیے حج میں، ویسے درست نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تاکید فرمائی، نیت درست کرو، انما الاعمال بالنیات، مال حرام نہیں ہونا چاہیے۔ حج کمیٹی کی فہرست میں حاجی بن گیا، فرش پر اللہ کے یہاں بھی حاجی بنا یا نہیں بنا، اشتہار کی کوشش ہوتی ہے، اعلان کا جذبہ ہوتا ہے۔ کیا کروں گا میں مخلوق کی واہ واہ کو لے کر؟ بعض اللہ کے بندوں پر اخفاء، چھپانا اتنا غالب رہتا تھا کہ وہ حج کے لیے گئے، بیٹے کو بھی پتہ نہیں چلا، بعد میں سے اندازہ ہوا کہ ابا جی حج کے سفر میں گئے ہیں۔ 25واں نقطہ یا مقصد، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت خوشبو استعمال کر لے، اتنی استعمال کر لیں تو دم واجب ہے، فلانی غلطی ہو جائے تو بکرا واجب ہے، فلانی غلطی ہو جائے تو اونٹ کی قربانی واجب ہے، لیکن جھگڑے پر کیا، بے صبرے پن پر کیا، فحش کلامی پر کیا، جس سے قرآن نے واضح طور پر روکا، اس کام کے کرنے کی جنایت پر کیا دم واجب ہوگا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، قرآن نے تو کہا، پھر بھی ہم نے جھگڑ لیا، کیا کرے بھائی؟ جھگڑا، بد کلامی، فسق و فجور، فحش کلامی، یہ ایسے گناہ ہیں کہ بکرا یا اونٹ دینے سے ختم نہیں ہوں گے، حقیقت میں دوبارہ اسے حج کرنا چاہیے۔ اور دوران حج ان گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو زندگی بھر وہ عادتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ 28واں نقطہ یہ ہے کہ حج تکمیلی فرض ہے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تکمیلی رکن ہے، تو ابتدائی رکن بھی تو سیکھو، عقیدے، نماز کا طریقہ بھی تو سیکھو، اس کے واجبات و مفسدات سے واقفیت بھی ہو۔ دعائے قنوت کتنوں کو یاد ہے؟ نماز جنازہ کا طریقہ کتنوں کو پتہ ہے؟ ابتدائی معلومات، ابتدائی اراکین کو بھی سیکھنا چاہیے تکمیلی رکن کرتے ہوئے۔ 27واں نقطہ، حج قبول ہو گیا، کیا علامت ہے؟ دل غیر اللہ سے اللہ کی طرف مائل ہو گیا، دنیا سے آخرت کے عادی ہو گیا، مال سے اعمال کی طرف آ گیا، یہ حج مبرور کی علامت ہے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں، حمام میں جا کر آتا ہے محسوس ہوتا ہے، حجام کے پاس جا کر آتا ہے محسوس ہوتا ہے، اللہ کے گھر پر آدمی جا کر آئے تو محسوس ہو، تبدیلی زبان میں، تبدیلی لین دین میں۔ 28واں مقصد، دعوت دین کا جذبہ لے کر آؤ،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں صحابہ کو ذمہ داری دی، انہوں نے نبھایا۔ صرف پیٹ کے لیے، دکان و مکان کے لیے نہیں جیوں گا، اللہ کے دین کے پھیلانے، اللہ کے دین کے بچانے پر اپنی عمر لگاؤں گا۔ سارے انبیاء حج کے لیے گئے، اپنی عمر دعوت کے کام میں کھپا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ باقی مدینہ منورہ کے 9 سال، مکہ مکرمہ کے 13 سال دین کی محنتوں میں لگا کر دعوت دین کی ذمہ داری کا احساس لے کر آئے۔ 29واں مقصد ہے دین کی محنت اور تحریک کا جذبہ، حصول علم کا جذبہ۔ علماء کرام حج کے لیے جاتے، حدیث کا علم لے کر آتے۔ عبدالحق محدث دہلوی گئے، شاہ ولی اللہ گئے، حدیث کا علم لے کر آئے۔ علی متقی صاحب کنز العمال گئے، کتابیں نقل کر لی۔ ابن حجر گئے، علامہ ذہبی گئے، زمزم پی کر دعا مانگی، اے اللہ مجھے فلانے کی ذہانت دے دے، فلانے کا علم دے دے۔ اللہ نے انہیں وہ علم دیا۔ خواجہ اجمیر گئے، قبر اطہر سے اشارہ ہوا ہندوستان کی طرف جانے کا۔ مولانا الیاس صاحب گئے، حاضر ہوئے، کہا گیا تم سے دین کا کام لیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر پر حاضری کے بعد تحریک کا جذبہ، حصول علم کا جذبہ ہونا چاہیے۔ 30واں سبق جو ہر حاجی کو یاد رکھنے کا ہے، ایک احرام ختم ہو جاتا ہے حج پر، ایک احرام زندگی کی آخری سانس تک ہے۔ بال نہ کاٹنے، خوشبو نہ لگانے کا احرام تو 5-6 دن کا ہے، جھوٹ نہ بولنے کا احرام پوری زندگی کا ہے، کسی کو تکلیف نہ دینے کا احرام پوری زندگی کا ہے، رشوت نہیں لینے کا احرام پوری زندگی کا ہے، داڑھی مونڈنے سے بچنے کا احرام پوری زندگی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول کی دولت نصیب فرمائے۔ حتیم کا حصہ مکہ والوں نے کعبے کے باہر چھوڑ دیا، اس لیے کہ حلال مال نہیں تھا۔ حرام مال سے ہم اللہ کا گھر نہیں بنائیں گے۔ کعبے کا حصہ باہر چھوڑ دیا، 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کر دیا، 2 دروازے زمین کے نیچے تھے، اس کو اوپر کر دیا۔ ہم حرام مال سے اپنا گھر بنائیں، لون و بیاج سے بنائیں، بہنوں بھائیوں پارٹنروں کے پیسے ڈبو کر بنائیں، تو حج کا ہم نے سبق نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ مقبول حج سب کو نصیب فرمائے اور آنے والے دن پرامن طریقے سے مناسک کا ادا کرنا اللہ پوری امت کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب